یہ بک کلب مووی کا نیکسٹ چیپٹر ہے جو ایک رومانٹک اور مزاحیہ فلم ہے۔ اس مووی کا آغاز 4 دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک وبائی مرض کرونا وائرس کے بعد بک کلب مووی جو 2018 میں ریلیز ہوئی تھی، وہی 4 دوستیں دوبارہ ملتی ہیں۔ ان چاروں دوستوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے وبائی امراض کی وجہ سے، اور احتیاط کرتے ہوئے جو پابندیاں ان پر لگی تھی کہ ان کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا نہیں ہو سکتا۔ ان پابندیوں اور چیلنجوں کی وجہ سے یہ جو ہر مہینے اکٹھی ہوا کرتی تھی وہ زوم میٹنگ میں بدل گیا، یعنی یہ سب اب زوم میٹنگ پر آن لائن اکٹھی ہوا کرتی تھی۔ جب یہ علیحدہ ہو گئیں تو علیحدگی اور تبدیلی کے اس وقت کے درمیان ان کے گروپ کی زندگی کے بہت سے واقعات سامنے آئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے اپنے حالات اور واقعات کو بیان کیا کہ اس عرصے میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ شیرن ان دوستوں میں سے ایک دوست ہے۔ شیرن ایک جج تھی، لیکن کچھ معاملات خراب ہونے کی وجہ سے شیرن اس عرصے میں ریٹائر ہو گئی۔ شیرن بتاتی ہے کہ اس کو ریٹائرمنٹ کا دکھ اٹھانا پڑا، جس سے اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئی۔ اب بات ہوتی ہے گروپ کی دوسری دوست کی، جس کا نام کیرل ہے۔ کیرل کو بہت مشکل زندگی گزارنے کا چیلنج ملا۔ کیرل نے کئی آزمائشی حالات کا سامنا کیا، اور یہ سامنا اس وقت کیا جب کیرل کے شوہر بروس کو دل کا دورہ پڑا، اور اس کا شوہر بہت بیمار رہا، جس سے ان کی زندگیوں میں صحت کا اچانک بحران آیا۔ مزید بتاتی ہے کیرل، جو ایک اطالوی ریسٹورنٹ کی مالک تھی، لیکن اس کو اپنے شوہر کی صحت کا خیال رکھنا تھا، جس کی وجہ سے اس کو اپنے ریسٹورنٹ کا کاروبار بند کرنے کا مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔ اس وجہ سے گروپ کی طرف سے اپنے وقت کے دوران پیش آنے والی پیچیدگیوں اور مشکلات میں مزید اضافہ ہوا۔ ویوین اور آرتھر کے ایک ساتھ ریلیشن کی مدت ختم ہونے کے بعد ویوین نے کلب کے باقی لوگوں کے ساتھ اپنی منگنی کی خبریں شیئر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ بہت عرصے کے بعد ذاتی طور پر دوبارہ مل سکتی ہیں۔ وہ سب اکٹھا ہوتی ہیں۔ اپنے دوبارہ ملنے کے دوران کیرل نے ایک منصوبہ بتایا جو انہوں نے بہت پہلے کرنے کا سوچا تھا۔ اس منصوبے کے تحت ان سب دوستوں کو اٹلی کا سفر کرنا تھا، ایک ایسا سفر جو انہیں ماضی میں بالکل نہ لے کر جائیں۔ سفری پابندیاں ختم ہونے کے بعد کیرل نے مشورہ دیا کہ چاروں دوست اٹلی کے بیچلورٹی کے سفر پر نکلیں، اور ان کی آخری منزل ٹسکنی ہے۔ شروع میں باقی 3 دوست اس خیال کے بارے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر بعد میں راضی ہو جاتی ہیں۔ ویوین، جو اپنی مصروفیات اور آرتھر کے ساتھ گزارے ہوئے موجودہ وقت کی وجہ سے ہچکچاہٹ کا شکار تھی، اس نے اس سفر میں شامل ہونے کی حوصلہ افزائی کی۔ شیرن کو ذاتی نقصان کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس کی بلی چلی جاتی ہے، جو شروع میں اس کے جانے کی خواہش کو متاثر کرتی ہے۔ پھر میچل کے تعاون سے ڈیان کی محبت کی دلچسپی اس سفر کے خیال کے لیے کھل جاتی ہے۔ ڈیان کو سفر میں شرکت کے لیے راضی کرنے میں میچل کا بھی کردار ہوتا ہے۔ ان چاروں دوستوں کے روم کے دورے کے دوران انہوں نے بہت خوشگوار وقت گزارا۔ وہ شہر کی سیر کرتی ہیں، تمام نظاروں کو دیکھتی ہیں، لوگوں کو دیکھنے میں شامل ہوتی ہیں، مقامی لوگوں کی طرف سے ملنے والی توجہ سے خوش ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہ ویوین کے لیے شادی کا بہترین گاؤن تلاش کرنے کے لیے خاص طور پر خریداری کرتی ہیں۔ ایک اسٹریٹ آرٹسٹ نے مشورہ دیا کہ کوئی بھی سیاح وینس کا دورہ کرنے سے محروم نہیں رہنا چاہیے، اس لیے گروپ نے شہر کا نظارہ کرنے کے لیے ٹرین لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک بار جب ٹرین اسٹیشن پر پہنچتی ہے تو وہ انجانے میں غلطی کر بیٹھتی ہیں۔ وہ اپنا سامان لوگوں کے سپرد کر دیتی ہیں، جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ اسٹیشن کے پورٹر ہیں۔ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ لوگ اصل میں چور ہیں۔ یہ غلط فہمی ایک بدقسمتی کی صورتحال کی وجہ بنتی ہے، کیونکہ دوست غیر ارادی طور پر اپنا سامان بے ایمان لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ڈیان کو ایک پریشان صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مرحوم شوہر ہیری کی راکھ رکھنے والا کنٹینر، جسے وہ اپنے سوٹ کیس میں چھپا کر قوانین کے خلاف ملک میں لائی تھی، وہ اب غائب ہے۔ اس نقصان کے بارے میں فکر مند شیرن نے پولیس سے رابطہ کیا اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ کس طرح چوری ہوئی ہے۔ کیرل اپنے پریشان صورتحال کو الکیمسٹ بک کے واقعے سے ملاتی ہے۔ اس موازنے کا مقصد انہیں بدقسمتی سے ہونے والا نقصان سے چھٹکارا پانے میں مدد کرتی ہے، اور اس سب کو ایک ایڈونچر سمجھتی ہے۔ ویوین ہوٹل میں شاندار رہائش کا انتظام کرتی ہے۔ ایک بار شیرن نے فلسفے کے ایک ریٹائر پروفیسر سے ملاقات کی جو چاروں دوستوں کو رات کے کھانے کے لیے بلاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ رات کا کھانا مشہور شیف گیانی کے کوکنگ اسکول میں ہوتا ہے، جہاں گیانی اور کیرل دوبارہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ پوری شام وہ مزیدار کھانے اور مشروبات اور ناچنے میں مصروف رہتے ہیں۔ شیرن اور عثمان ایک ساتھ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ کیرل گیانی کے ساتھ باورچی خانے میں وقت گزارتی ہے۔ دوسری طرف شیرن اور عثمان کشتی پر وقت گزارتے ہیں۔
لیکن وہاں اچانک پولیس چیف سے سامنا ہوتا ہے جسے شیرل نے تنقید کی تھی۔ دوست کرائے کی کار میں ٹسکنی جانے کا فیصلہ کرتی ہیں کیونکہ ڈیان ٹرین میں چوروں سے ڈرتی ہے جب وہ سڑک پر ہے۔ کیرل یہ جان کر پریشان ہو جاتی ہے کہ گیانی نے اپنا کھانے پکانے کی سیشن کی تصاویر آن لائن پوسٹ کی ہیں اور ان تصاویر پر اس طرح لیبل لگایا کہ کیرل کا شوہر بروس بھی اپنے آئی پیڈ پر دیکھے گا۔ اس سے پریشان کیرل نے گھبراہٹ میں بروس کو فون کیا، پھر اس کی دوست اسے یہ بتا کر مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا رویہ اپنے اور بروس دونوں کے لیے مشکل بنا رہا ہے اور اسے بہت زیادہ دباؤ ڈالنے کی بجائے آرام کرنے اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک پرسکون سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے ان کی گاڑی کا ٹائر خراب ہو جاتا ہے۔ اسے ٹھیک کرنے کے لیے فالتو ٹائر کے بغیر انہیں مدد کے لیے ہچ ہائیک کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ دوسری طرف ڈیان نے گروپ کے ساتھ شیئر کیا کہ انہیں اگلی صبح تک ٹسکنی میں ہونا ضروری ہے کیونکہ آرتھر نے وہاں ویون کے لیے حیرت انگیز شادی کا اہتمام کیا ہے۔ یہ سب ان کی اپنی منزل تک جلد پہنچنے کی ضرورت میں فوری اضافہ کرتا ہے۔ جب ایک خوبصورت پولیس اہلکار وہاں سے گزرتا ہے تو ویون اسے اسٹرائپر سمجھتی ہے اور اس کے ساتھ غلط قسم کا مذاق کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ وہاں رہتے ہوئے ویون اور ڈیان کو کچھ سخت لیکن خیال رکھنے والے مشورے ملے۔ بعد میں شیرن نے جان بوجھ کر سخت پولیس چیف کو اکسایا کہ وہ ایک ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے ویون کی شادی تک پہنچنے میں مدد کرے۔ بعد میں چونکہ ڈیان کو اپنے شوہر کی راکھ مل جاتی ہے اس لیے پولیس چیف اسے شادی کے مقام تک اپنے سفر کے دوران راکھ بکھیرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ آرتھر اور میچل جو ان کے بوائے فرینڈز بھی ہیں شادی کے لیے دوسروں کی آمد کا بے تابی سے انتظار کرتے ہیں۔ کیرل حیران ہو جاتی ہے جب بروس کو شادی میں دیکھتی ہے۔ جج شیرن شادی کی تقریب کی نگرانی اور انتظام کرتی ہے، تاہم ویون آرتھر سے شادی کے بارے میں غیر یقینی محسوس کرتی ہے اور اس کے شک کو محسوس کرتے ہوئے آرتھر نے اس کے لیے اپنی محبت کا اعلان کیا اور اس کی حوصلہ افزائی کی کہ اگر اسے یقین نہ ہو تو وہ شادی کے ساتھ آگے نہ بڑھے۔ چاروں دوستوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو کتاب وہ ایک ساتھ پڑھ رہی ہیں دی الکیمسٹ اس میں ان کی اپنی زندگی کے حالاتوں اور واقعات کا عکس ہے، یعنی انہیں اس کہانی میں اپنی زندگی نظر آتی ہے۔ پھر اس سب کے بعد یہ دلچسپ کہانی اینڈ ہو جاتی ہے۔